बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारी मेरी सिस्टर्स के मैसेजेस आते हैं कि आप भी हमारे हस्बैंड हमसे नाराज़ हैं, हमसे खफा हैं, हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमारे हकूक अदा नहीं करते। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स जो हैं वो मायके में बैठी हुई हैं और उनके शौहर उनको लेने नहीं आ रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरा खुद का प्रैक्टिस किया हुआ है, और जब भी हमारे दरमियान में किसी बात पे इशू होता है, क्लैश होता है, इसको मैं चलते फिरते इसका विर्द रखती हूँ। आप यकीन करो, ट्रस्ट मी, मामला इतनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है, इतनी जल्दी मेरे हस्बैंड का गुस्सा कम हो जाता है कि वो खुद पहल करते हैं मनाने में, बात करने में। तो बहुत दिनों से ये वीडियो पेंडिंग जा रही थी। मैं चाह रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन फॉर सम रीजंस ये पोस्टपोन होता जा रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक मेरी सिस्टर ने कहा कि आप बहुत सारी सिस्टर्स अपने मायके में आके बैठी हुई हैं, उनके शौहर उनको लेने नहीं आ रहे, तो इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए। मतलब ये कुछ कमेंट्स होते हैं, कुछ मेरी सिस्टर इतनी परेशान है अपने घरों में, मतलब उनके कमेंट्स पढ़कर मुझे इतना दुख होता है, तकलीफ होती है कि किस किस्म के लोग हैं। आप किसी की बेटी को इज्जत नहीं दे सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप तो अपनी नस्ल से भी सिंसियर नहीं हो, अपनी नस्ल को भी आपने अपने मोहब्बत से, शफकत से महरूम किया हुआ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। एक तो आपको वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलेगी, आपका दिल हल्का होगा, और बहुत ही ऑथेंटिक और पावरफुल वजीफा शेयर करने जा रही हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, और फ़ौरन मेरे हस्बैंड का गुस्सा कम हो जाता है। तो तमाम मेरे सिस्टर जो परेशान है अपने हस्बैंड्स के हवाले से, वो लाजमी ये वीडियो लास्ट तक देखें। देखिए, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही मजबूत भी होता है और एट द सेम टाइम बहुत नाजुक भी होता है। ठीक है, मजबूत इस तरह से कि अगर दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग है, तो कोई थर्ड बंदा उनको जुदा नहीं कर सकता। और नाजुक इतना है कि चंद अल्फाज से ये टूट सकता है। देखिए, जब दो लोग एक साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो कभी वो मोहब्बत भी करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। लेकिन नाराज़गी को एक लंबे अरसे तक ले जाना, तूल दे देना, ये काम बहुत ही ख़राब है, नामुनासिब है इस खूबसूरत रिश्ते में। तो ये इतना खूबसूरत रिश्ता है, इतना प्यारा रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता, कि अल्लाह को तमाम रिश्तों में सबसे ज़्यादा ये रिश्ता पसंद है। लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते में जब ये दूसरे तीसरे लोग आ जाते हैं, इस रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। एक सिस्टर है, बहुत अरसे से वो कमेंट करती हैं, वसीमा बीबी, अल्लाह ताला उनके हक में आसानियाँ करे। उनकी डिमांड किया है सिर्फ एक कमरा और एक अपना किचन। मुझे समझ नहीं आती कि किस किस्म के, किस जहनियत के मालिक होते हैं ये लोग, जो कि बेटी कह के लेके आते हैं, लेकिन सलूक उसके साथ नौकरों से भी बुरा करते हैं। नौकरों को तो फिर जो है तनख्वाह मिल जाती है, मंथली उसको पे करते हैं, और इज्जत करें या ना करें वो उनके अपनी तरबियत होती है। लेकिन बहू जो कि 24 घंटे आपकी सर्विस में रहती है, को बना के पका के देती है, बदले में उसको सिर्फ ताने, गालियाँ, गले शिकवे मिलते हैं। ये जो हमारी सोसाइटी की साइड है, मुझे ये बहुत बुरी लगती है कि जब आप किसी की बेटी को अपने घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो, तो आप अपने बेटे की क्यों शादी करते हो? आप उसको संभाल के रखो, उसको शो पीस बना के रखो। या किसी की बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हैं आप लोग? तो जब आप बहू घर में लेके आ ही गए हो, खुश दिली के साथ उसको अपनाओ, अपनी बेटी समझो कि कल को हमारी बेटी भी जो है किसी के घर में जाएगी, तो उसके साथ अगर ये रवैया हो, कैसा लगेगा? लेकिन इस्लाम में मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत वैल्यू दी गई है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, शैतान का जो फेवरेट काम ये है मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई डलवाना, उनके दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा कर देना। शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है उस टाइम पे जब मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई होती है। और एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान का जो तख्त है वो पानियों के ऊपर होता है, और दिन भर के बाद जो उसके चेले होते हैं वो तमाम उसके पास रिपोर्ट लेके जाते हैं कि आज हमने फ़लाँ से फ़लाँ काम करवा दिया, फ़लाँ से चोरी करवा दी, फ़लाँ से ज़िना करवा दिया, फ़लाँ से ये करवा दिया। और एक चेला उनमें से कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान में तलाक करवा दी। तो शैतान इतना खुश होता है और कहता है कि तुम मेरे असल शागिर्द हो, तुमने असल काम किया है। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये शैतान का कितना पसंदीदा अमल है, और अल्लाह के यहाँ ये कितना नाराज़गी का बाइस होगा कि जब मियाँ बीवी के दरमियान में अलहदगी होती है या नाराज़गी होती है, झगड़ा होता है, अल्लाह को सख्त नापसंद अमल है ये। तो अगर आपके क्लैशेस चल रहे हैं, मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई चल रही है, तो आप ये सोच के पहल कर लो, ये मैंने शैतान को जीतने नहीं देना, मैंने अपने अल्लाह के हुक्म पे चलना है। थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको बुरा ज़रूर लगेगा, आपको थोड़ी
تھوڑی سی آپ کی ایگو بھی ہرٹ ہوگی کہ غلطی بھی نہیں ہے اور میں پہل کر رہی ہوں، لیکن آپ یہ سوچ کے اس عمل کو کریں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی دنیاوی جھگڑے میں صلح میں پہل کرنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو قیامت کے دن تم وہ اپنی عزت میرے سے لے لینا۔ ٹی وی کے درمیان میں تو ایگو ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ لڑائی کو کسی بھی صورت میں ختم کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ شیطان کو جیتنے نہیں دینا۔ آپ کے پہل کرنے سے وہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، لڑائی سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے، تو آپ پہل کر لو اپنے رشتے کو بچانے کے لیے۔ لیکن آج رشتوں میں سکون نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی نعمت کو بھلا دیا ہے۔ تو کیا محبت صرف شادی کے شروع کے دنوں کا حصہ تھی؟ بالکل نہیں، محبت ایک مسلسل محنت کا نام ہے۔ بالکل محنت کرنی پڑتی ہے اپنے رشتوں کو چلانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، بہت ساری میری سسٹرز کی یہ سٹوری ہوگی، روزانہ کسی نہ کسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، شوہر مصروف رہتا ہے فون میں، دوستوں میں ٹائم نہیں دیتا، بیوی خاموش رہنے لگتی ہے، اداس رہتی ہے۔ تو یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب شیطان کو موقع مل جاتا ہے دونوں دلوں کے درمیان جدائی ڈالنے کا یا نفرت بڑھانے کا، ایک دوسرے کی محبت کو ختم کرنے کا۔ تو خدارا کبھی بھی اس ویک پوائنٹ میں شیطان کو حاوی مت ہونے دیں، اس کو اپنے رشتے کو تباہ مت کرنے دیں۔ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اگر آپ کو پہل کرنی پڑتی ہے، اپنی انا کو نیچے رکھنا پڑتا ہے، you have to do this۔ تو اب میری تمام سسٹرز جو کہیں گی کہ ہم نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ہم نے شوہر کے آگے سب اپنی انا کو زیرو کر کے دیکھ لیا، اپنے آپ کو زیرو کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں بدلا، بہت سارے وظائف کر لیے، لیکن ہمارے شوہر نہیں بدلے۔ لیکن میں آپ کو بولوں گی کہ آج جو میں آپ کو عمل وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس کو لازمی کر کے دیکھو۔ صرف ایک نیت، ایک چھوٹی سی آیت آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، آپ کے ہسبینڈ کے ذہن بدل سکتی ہے، ان کے ارادے بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمام میری سسٹر جو پریشان ہیں اپنے شوہروں کی لائلٹی کے حوالے سے کہ وہ سنسیئر نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ انوالو ہے، غصہ بہت کرتے ہیں، پھر آپ کو ٹائم نہیں دیتے، یا پھر آپ کے شوہر کسی کی باتوں میں آ کے آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، ڈیلی کسی نہ کسی بات پہ ایشو کریٹ کرتے ہیں کہ حقوق ادا نہیں کرتے، تو وہ تمام میری سسٹر قرآن کی اس آیت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی بدلنے لگے گی۔ آپ کے شوہر جو بات بات پہ غصہ کرتے ہیں، ان کا غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سسٹرز، اگر آپ چاہتی ہو کہ واقعی میں آپ کے گھر کا سکون لوٹ آئے تو سورہ فرقان کی آخری آیت کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ جتنا سویر مسئلہ ہے آپ اتنی مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ صبح پڑھیں، 100 مرتبہ اس کو شام میں پڑھیں، جو میری بہنیں پریشان ہیں اپنے شوہروں کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ چلتے پھرتے اس کا ورد کریں۔ آپ چلتے پھرتے کہیں گی کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے، تو اس کو موبائل فون میں چلا لو 100 ٹائمز، یا چلتے پھرتے آپ اس کو کام کرتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ اس آیت کا ورد رکھو آپ۔ لیکن وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پہ بھی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ رشتے کو بچانے کے لیے، دیکھیں جہاں پہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ چاہت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے تڑپ ہوگی، ان کا رشتہ مضبوط ہوتا رہے گا۔ لیکن جس پوائنٹ پہ ہی آپ کے دلوں کے درمیان میں محبت ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے بغیر رہنے کے عادی ہو گئے، تو یقین کرو کہ شیطان کے لیے آپ میں جدائی ڈالنا بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ لڑائی زیادہ عرصے تک نہ چلنے دیں اور خاموشی نہ اختیار کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، کیونکہ دیکھیں ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں تو فضول گفتگو کرنا بھی باعث ثواب، ویسے فضول گفتگو سے منع کیا گیا ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ واحد وہ رشتہ ہے جس میں آپ بلا وجہ کی باتیں بھی ایک دوسرے سے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کا بانڈ اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں نا ایک بہت ہی سو کال ٹرم آ چکی ہے کہ ہمیں اسپیس چاہیے میاں بیوی۔ دیکھیں آپ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، تو پھر کس چیز کی اسپیس؟ آپ جہاں پہ اسپیس دینا شروع کر دو گے، ایک دوسرے کو ٹائم دینا شروع کرے گا، اچھا ٹیک یور ٹائم، آپ 2 دن لے لو، ہفتہ لے لو، 2 ہفتے لے لو، اس بندے کو عادت ہو جائے گی آپ کے بغیر رہنے کی۔ تمام بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے بغیر رہنے کی عادت مت ڈالو۔ اگر آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں ان کی عادت مت چھوٹنے دینا، ان کے اندر ایسی تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے ہر ٹائم کنیکٹ رہیں، ہر ٹائم آپ سے کال پہ رہیں، ویڈیو کال پہ رہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی تڑپ ہونی چاہیے، کبھی بھی ان کو
کو اپنے بغیر رہنے مت دینا، ان کی یہ عادت نہ بننے دینا، ورنہ ایک مرتبہ جس مرد کو عادت ہو جاتی ہے اپنی بیوی کے بغیر رہنے کی، بیوی کی وہ ویلیو نہیں رہتی۔ اپنے رشتے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لازمی ایڈ کریں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن رکھیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کہ ایک دوسرے کو اس طرح سے اسپیشل فیل کروائیں۔ یہ کہنے کو بہت آپ کو لگ رہی ہوں گی، عام باتیں لگ رہی ہوں گی، لیکن یقین کرو یہی آپ کے رشتے کو خوبصورت بناتی ہیں جب آپ اپنی باتوں سے اپنے شوہر کا دل جیت لیتی ہو۔ یہ بہت ہی کی فیکٹر ہے، آپ کو اپنے شوہر سے بات کرنی آنی چاہیے، اس کا دل جیتنا آنا چاہیے، انٹریکشن کرنا آنا چاہیے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وظائف کے ساتھ ساتھ یہ سب کی پوائنٹس جو مجھے لگتا ہے جو میری زندگی میں کام کیے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کو اپنے گھروں میں شاد رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ اللہ پاک فنٹاسٹک فوڈ صوبیہ سجاد مدیحہ کول نازمہ شیخ انم صدف حسین علیحہ طلعت ندا فروقی تنزیلہ صدیقہ سائمہ شی پروین ایمان افشین تابش سمرہ الیاس ارسا زمان شمع سراج عابد عدیل سعدیہ وقار عائشہ اکاذی شیبہ میر نور جہاں اذان علی مریم خان بلقیس عبدالغفار سائمہ وسیم نشا صادق عذرا جعفری شاہین پروین محمد عبداللہ ربہ چودھری اذکار ریاض ہینا ملک نمرہ راشد شعیب حسن عابد عدیل اعظم اقبال فاطمہ علی روزینہ منیزہ ارسلان طلحہ سمینہ شہزاد مریم فیصل رضوانہ خانم شہراز احمد شمیر راحہ جان خان فادی کنزا خان الفا زہرا فراز اقصیٰ وسیمہ بی بی اینی جان خان عمران جنت نواب زادی عرفان انصاری سعدیہ شازیہ صوفیہ بیگم ماریہ عبید خان عابد خان عمران پروین ہادی خیر النساء انیلا گلناز زین ابراہیم تنزیلہ زلفقرہ تہمینہ کوثر سعدیہ سمیع اینڈ سن اقرا شہانہ ادیبہ پٹیل زین امجد ہینا ملک عائشہ اکرام رخسانہ سمرن تبسم محمد عرفان صبیحہ فاروقی مبشر حسن مسز علی عظمیٰ مشتاق فیضان چودھری موہن نسیم فاطمہ ناز ڈاٹر رئیس احمد نصرت عرفان رضوانہ خان ختیجہ عروبہ چودھری بلا شہزاد آیت علیزہ عاصف عتیق عبدل فاطمہ صبا ثنا علی کوثر اے جی ایس تنظیم فیضان معروف رضوان نصیر مدیحہ ریاض فاطمہ کوین شاہدہ نواز کرن طاہرہ مونا بشرا سائرہ مائلہ علی امن نشا فاطمہ سنس فائزہ عادل برڈ لور کڈز ارہا سلمان فاطمہ طلال۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔